الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ برادران اسلام، محترم سامعین اکرام اور اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ اکرام اور حکم حضرات، میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب و بلغاء عرب سے چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت نہیں لا سکتے، اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو۔ تمام فصحاء عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی سورت باب کعبہ پر دیکھی تو پکار اٹھا خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ دوستو آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ عاصی ہے یا نیکبخت، یہ صادق ہے یا کاذب، تو سب سے پہلے اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر اس کے متعلقین صحیح تو شخص بھی صحیح، اور اگر اس کے متعلقین بد تو شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی حفاظت پر نظر ڈالیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن کو دوسری کتابوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی عالمیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان سے دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ میں اپنی تقریر کو چند باتوں پر ختم کر رہا ہوں۔